السلام علیکم ناظرین، لبیک اسلام آفیشیل چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت شاہ محمد سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ المعروف حضرت پیر پٹھان اور ایک ہندو فاشا کا قصہ۔ ناظرین اکرام، اپنا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، فالو کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں۔ شروع کرتے ہیں اپنا ٹاپک۔ مؤلف منتخب شریف کے والد گرامی نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس کی کچھ زمین دریا کے قریب ہے جو کہ دریا برد ہو رہی ہے۔ ہمارے خاندان کا گزارا اسی زراعت پر منحصر ہے۔ اگر زمین نہ رہی تو ہم کہاں جائیں گے؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے چند مٹی کے ڈیلے ہاتھ میں پکڑے اور انہیں دیے اور فرمایا کہ جاؤ خدا کا نام لے کر اس مٹی کے ڈیلوں کو دریا میں ڈال دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ دریا نے چند دنوں میں اپنا راستہ بدل دیا۔ ان کی زمین ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی۔ ایک دفعہ حضرت غوث زمان پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ حضرت قبلہ اعظم واپس سنگھڑ شریف آ رہے تھے کہ ایک بڑی جماعت آپ کے ساتھ تھی۔ جب آپ دریائے سندھ پر پہنچے تو دیکھا دریا پر طغیانی ہے، کشتی بھی موجود نہیں ہے۔ سنگھڑ کا غیر مسلم حاکم تمام کشتیاں پکڑ کر لے گیا۔ آپ نے اپنے ایک مرید خاص غازی بلوچ کو فرمایا کہ جاؤ دریا میں داخل ہو کر اس کے ایک کنارہ سے دوسرے کنارہ تک پانی کا جائزہ لو اور واپس آ کر بتاؤ کہ پانی کتنا گہرا ہے تاکہ دریا ہمیں راستہ ہی دے دے۔ غازی مرید ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک گیا۔ انہوں نے دیکھا پانی صرف گھٹنوں تک تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ، داخل ہو جاؤ۔ درویشوں کی جماعت سوار پیادہ چھوٹے بڑے اونٹوں گدھوں گھوڑوں کے ساتھ دریا میں داخل ہوئے۔ ہر آدمی ہر جانور کے گھٹنے تک پانی تھا، یہاں تک کہ اس گہرے اور طغیانی دریا میں سے سب گزر گئے۔ حضرت ثانی شاہ اللہ بخش تونسوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والد گرامی حضرت خواجہ گل محمد تونسوی نے اسی سفر میں حضرت غوث زمان کے ساتھ تھے اور ہم نے یہ تمام منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت غوث زمان کے مریدوں اور غلاموں میں ایک سادھو نامی بلوچ بھی تھا۔ آپ اس کے ساتھ کبھی کبھی خوش طبعی فرما لیتے تھے۔ اس نے ایک دن آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر قدم بوسی کی۔ آپ اس وقت مشاہدہ سمندر حق میں غرق تھے۔ آپ نے اسے نہ پہچانا اور فرمایا تم کون ہو؟ اس نے عرض کیا کہ آپ اس جہان میں اپنے غلاموں کو نہیں پہچانتے تو قبر و حشر میں کیسے پہچانیں گے اور اپنے مریدوں کی امداد کیسے کریں گے؟ حضرت غوث زمان نے فرمایا اے بے وقوف، مرید کی لحد میں سب سے پہلا قدم میرا ہوگا اور بعد میں مرید کو داخل کیا جائے گا۔ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک رقاصہ فضل نامی حاضر خدمت ہوئی، اپنے گزشتہ گناہوں سے توبہ کر کے سلسلہ میں داخل ہوئی۔ آپ کی ذات مبارک سے اسے محبت اور عقیدت ہو گئی۔ آپ کی دعا کی برکت سے اسے رزق حلال نصیب ہوا۔ اس سے ایک نواب پٹھان پائندہ خان نے نکاح کر لیا جو راجہ رنجیت سنگھ کی طرف سے سنگھڑ کا بادشاہ تھا۔ ایک دفعہ راجہ رنجیت سنگھ نواب پائندہ خان سے کسی بات پر ناراض ہو گیا اور اسے لاہور بلا کر زود و کوب کیا اور قلعہ میں نظر بند کر دیا۔ فضل بے حد پریشان ہو گئی، روتی پیٹتی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو حضرت غوث زمان اپنے حجرہ مبارک میں عبادت میں مشغول تھے۔ باہر بیٹھ کر وہ حضرت شیرازی کی غزل گانے لگی۔ جب آپ کے گوش مبارک میں اس کی آواز پہنچی تو آپ نے فرمایا اے فضلو، مانگ، کیا مانگتی ہے؟
اس نے کہا کہ میرا شوہر جلد واپس آ جائے۔ فرمایا جا، تیرے جانے سے قبل وہ آ جائے گا۔ فرمایا اور کیا چاہتی ہے؟ اس نے کہا میرا خاوند واپس آنے کے بعد پہلے والا رتبہ حاصل ہو۔ فرمایا ایسا ہی ہوگا۔ اور فرمایا مانگ تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے کہا قیامت کے دن آپ کا ساتھ نصیب ہو۔ فرمایا ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے تمہیں مسلمان ہونا پڑے گا۔ اس نے کہا حضور میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتی ہوں۔ جب اس نے اسلام قبول کر لیا تو آپ نے فرمایا جاؤ، ایسا ہی ہوگا، قیامت کے دن مجھے اور آپ کا اور آپ کو میرا ساتھ نصیب ہوگا۔ وہ چلی گئی۔ حضرت غوث زمان فرمان کے مطابق وہ عین اسی وقت رہا ہوا جب آپ حجرہ مبارک میں اس کی رہائی کے بارے میں فرما رہے تھے۔ حیران کن طور پر اس کا عہدہ راجہ رنجیت سنگھ نے بحال کر دیا اور اسے اضافی چارج بھی دے دیا۔ اس کو ایک اور ذمہ داری مل گئی اور ایمان بھی مل گیا اور ولیوں کا ساتھ بھی مل گیا۔ آپ نے جو فرمایا تھا وہ ہو کر رہے گا اور جو فرمایا وہ ہو کر رہے گا۔ ناظرین کرام، یہ شان ہوتی ہے اللہ کے اولیاء کرام کی۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا ٹاپک اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اگلے ٹاپک پہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔